بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا انسان جس نے پوری دنیا کو جنگ میں جھونک دیا، ایک ایسا لیڈر جس کے فیصلوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل دی، ہٹلر۔ نام تو سب نے اس کا سنا ہوگا، لیکن کیا آپ اس کی اصل کہانی جانتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون تھا اور کیسے وہ تاریخ کا سب سے متنازع شخص بنا۔ ناظرین، 20ویں صدی کی تاریخ میں اگر کسی ایک شخص نے دنیا پر گہرا اثر ڈالا تو وہ تھا ہٹلر۔ ایک ایسا لیڈر جس نے جرمنی کو اٹھا کر دنیا کی سب سے بڑی تباہی کی طرف دھکیل دیا، اور جس کے فیصلوں کی وجہ سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہٹلر تھا کون؟ وہ اتنا طاقتور کیسے بنا؟ اور اس نے اتنا بڑا ظلم کیوں ڈھایا؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہ سب کچھ تفصیل سے جانیں گے۔ ہٹلر 1899 میں آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن عام نہیں تھا۔ اس کا باپ سخت مزاج تھا اور وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا۔ ہٹلر کا خواب تھا کہ وہ ایک آرٹسٹ بنے، لیکن جب اس نے ویانا کی آرٹ اکیڈمی میں درخواست دی، وہ مسترد ہو گیا۔ یہیں سے اس کی زندگی کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ ناظرین، ویانا میں رہتے ہوئے اس نے کچھ انتہا پسند اور نسلی نظریات اپنائے جو بعد میں اس کی سوچ کا حصہ بن گئے۔ جب پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، ہٹلر جرمن فوج میں شامل ہو گیا۔ جنگ کے دوران وہ ایک سپاہی تھا اور اسے تمغے بھی ملے، لیکن جب جرمنی ہار گیا تو یہ ہٹلر کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ جرمنی کو اندر سے دھوکہ دیا گیا ہے، اور اس نے یہودیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ جنگ کے بعد جرمنی شدید معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی عدم استحکام۔ ہٹلر نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ وہ نازی پارٹی میں شامل ہوا اور جلد ہی اس کا لیڈر بن گیا۔ اس کی تقاریر بہت طاقتور اور جذباتی ہوتی تھیں۔ لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگے۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا اور کچھ ہی عرصے میں اس نے پوری طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہٹلر نے جرمنی کو ایک آمریت میں تبدیل کر دیا۔ میڈیا پر کنٹرول، مخالفت کا خاتمہ، پولیس اور فوج اس کے کنٹرول میں تھی۔ پروپیگنڈے کا استعمال کر کے لوگوں کے ذہن بدلے گئے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ جرمنی سب سے برتر ہے اور باقی لوگ، خاص طور پر یہودی، دشمن ہیں۔ تاریخ کا سب سے تاریک باب، ہولوکاسٹ۔ اس دوران تقریباً 60 لاکھ یہودی قتل کیے گئے۔ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، کیمپس میں بھیجا گیا، زبردستی مشقت کروائی گئی، اور پھر ڈیتھ کیمپس جہاں لوگوں کو منظم طریقے سے مارا گیا۔ سب سے مشہور کیمپس میں سے ایک تھا آشٹر۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں نفرت کے انجام دکھاتا ہے۔ ہٹلر نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے دوسری عالمی جنگ شروع کر دی۔ شروع میں جرمنی جیت رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ صورتحال بدل گئی۔ اتحادی افواج نے جرمنی کو شکست دینا شروع کر دیا۔ 1945 تک برلن گر چکا تھا۔ جب شکست یقینی ہو گئی، ہٹلر نے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات آج بھی دنیا محسوس کرتی ہے۔ ہٹلر صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں تھا، بلکہ ایک پیچیدہ شخصیت کا مالک بھی تھا۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق وہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے والا تھا، اپنی بات کو ہی آخری سمجھتا تھا، تنقید برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا اعتماد لوگوں کو متاثر کرتا تھا، لیکن اس کا غصہ اور نفرت اسے خطرناک بناتے تھے۔ وہ خود کو جرمنی کا نجات دہندہ سمجھنے لگا تھا، جس نے اس کے فیصلوں کو مزید انتہا پسند بنا دیا۔ ہٹلر کی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار تھا پروپیگنڈا۔ نازی پارٹی نے میڈیا پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اخبارات، ریڈیو، فلمیں، ہر جگہ ایک ہی پیغام دیا جاتا تھا کہ جرمنی سب سے بہتر ہے، ہٹلر ہیرو ہے، یہودی دشمن ہیں۔ یہ پیغام اتنی بار دہرایا گیا کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ نوجوانوں کی ذہن سازی۔ ہٹلر نے صرف بڑوں کو نہیں بلکہ بچوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایک تنظیم بنائی گئی جسے ہٹلر یوتھ کہا جانے لگا۔ یہاں بچوں کو نازی نظریہ سکھایا جاتا تھا، فوجی تربیت دی جاتی تھی، اور ہٹلر کے لیے وفاداری پیدا کی جاتی تھی۔ اس طرح ایک پوری نسل کو تیار کیا گیا۔ دنیا کا رد عمل۔ جب ہولوکاسٹ اور ظلم کی خبریں دنیا تک پہنچیں، دنیا حیران رہ گئی۔ جنگ کے بعد نازی رہنماؤں پر مقدمے چلائے گئے، جرائم بے نقاب کیے گئے، انسانی حقوق کے نئے قوانین بنائے گئے تاکہ ایسی تباہی دوبارہ نہ ہو۔ ہٹلر کی کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج کے لیے ایک وارننگ بھی ہے۔ نفرت
اور نسل پرستی کبھی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ جھوٹ اور پروپیگنڈا معاشروں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اندھی تقلید خطرناک ہوتی ہے۔ اگر لوگ سوال پوچھنا چھوڑ دیں تو تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہٹلر صرف ایک سیاستدان نہیں تھا، بلکہ وہ خود کو ایک عظیم فوجی حکمت عملی بنانے والا بھی سمجھتا تھا۔ شروع میں اس کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ اس نے ایک نئی جنگی تکنیک استعمال کی جسے بلیٹزکریگ کہا جاتا ہے، یعنی تیز رفتار حملہ، جس میں دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ اسی حکمت عملی کی وجہ سے جرمنی نے کئی ممالک پر تیزی سے قبضہ کر لیا، لیکن وقت کے ساتھ ہٹلر کی غلطیاں بھی سامنے آنے لگیں۔ وہ اپنے جرنیلوں کی بات سننا چھوڑ چکا تھا۔ اس کا غرور اور خود اعتمادی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے لگی۔ ہٹلر کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھا روس پر حملہ۔ اس نے سردیوں کو نظر انداز کیا اور اپنی فوج کو سخت موسم میں جنگ کے لیے بھیج دیا۔ روس کی شدید سردی اور سخت مزاحمت نے جرمن فوج کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے جنگ کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ ہٹلر کی ضد اور غلط فیصلوں نے جرمنی کو کمزور کر دیا۔ جرمنی کی عوام کی حالت، جنگ کے آخری سالوں میں جرمنی کے عوام شدید مشکلات کا شکار تھے۔ خوراک کی کمی، بمباری، خوف اور بے یقینی لوگوں کی روزمرہ زندگی تباہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی پروپیگنڈا کے ذریعے انہیں یہ یقین دلایا جاتا رہا کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو ظاہر سے بالکل مختلف تھی۔ نازی لیڈرشپ کے اندرونی اختلافات جیسے جیسے شکست قریب آ رہی تھی، نازی لیڈرز کے درمیانی اختلافات بڑھنے لگے۔ کچھ لوگ ہٹلر کے فیصلوں سے متفق نہیں تھے، لیکن خوف کی وجہ سے کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ اندرونی کمزوری بھی جرمنی کی شکست کی ایک بڑی وجہ بنی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا مکمل طور پر بدل گئی۔ نئے عالمی ادارے بنائے گئے، جیسے کہ اقوام متحدہ۔ انسانی حقوق کی اہمیت دی گئی اور دنیا نے یہ عہد کیا کہ ایسی تباہی دوبارہ نہیں ہونے دی جائے گی۔ ہٹلر کی کہانی ایک دردناک سبق بن گئی جو آج بھی دنیا کو یاد دلاتی ہے کہ نفرت اور طاقت کا غلط استعمال کیا انجام لا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔